الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کائنات کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو رب کائنات ہی کی طرف بلائے، رب کائنات ہی کی عبادت اور بندگی کی دعوت دے، اور ہر خوشی اور غمی میں رب کائنات ہی کا نام لینے کا پیغام سنائے. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک بہت ہی عظیم ترین پیغام سنیوں کے نام پیش کرنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کسی گم گشتہ راہ کو ہدایت نصیب فرما دے. ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ. میرے بھائیوں، پوری اسلامی تاریخ پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہتر شخص کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن توجہ طلب بات یہ ہے، سنیو ذرا غور سے سنو، کہ آج تک کسی نے یا ابا بکر المدد کہا ہے؟ کسی نے یار غار المدد کہا ہے؟ نہیں. ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اولیاء اولیاء، لیکن تمام اولیاء کے سردار کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آخر کیوں ایرے غیر نتو خیرے کا نام لیا جاتا ہے؟ ایرے غیر نتو خیرے سے مدد مانگی جاتی ہے، ایرے غیر نتو خیرے کی دہائی دی جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دہائی کیوں نہیں دی جاتی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجت روا کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ میں یہ پیغام دے رہا ہوں، سوچنے کا پیغام ہے، اور بطور نتیجہ یہ بات عیاں کر دینا چاہتا ہوں کہ مردہ پرستی رافضیت کی ایجاد ہے، شیعیت کی ایجاد ہے، سبائیت اور مجوسیت کی ایجاد ہے، دشمنان اسلام کی ایجاد ہے، اعدائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختراع ہے. سنیوں، کبھی تم نے سوچا دعویٰ تمہارا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اس کے باوجود تم